السلام علیکم. پروگرام لائیو ایٹ 5 میں خوش آمدید. میں ہوں شیر دل خان. پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ. لیکن سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ سی پیک منصوبے سے علاقائی تجارت اور کاروبار تیزی سے بڑھیں گے، جبکہ منصوبے کے ثمرات سے خطے کے کروڑوں افراد مستفید ہوں گے. اور یہ بات انہوں نے کہی آج چینی وفد نے ان سے ملاقات کی. اور ایک بات اور بہت بڑی اہم ہے سی پیک کے حوالے سے کہ برطانیہ نے اس منصوبے میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے. ڈیٹیل کیا ہے آپ سے شیئر کریں گے آگے چلتے. بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے. پاکستان گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی کوشش نہ کرے، یہ کہنا ہے بھارتی وزیر خارجہ کا. جبکہ دوسری جانب بھارت چین کے ساتھ متنازع سرحد پر سڑک بھی تعمیر کر رہا ہے. یہ اہم معاملات ہیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے اگر بات کی جائے. اور ساتھ ہی ساتھ جو انتہا پسندانہ چہرہ ہے بھارت کا وہ بھی کھل کر سامنے آ رہا ہے. اور راجستھان میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ گائے لے جانے والے مسلمانوں پر شدید ترین تشدد کیا گیا ہے اور ایک 55 سالہ شخص اس موقع پر شہید ہو گیا ہے. تو یہ تمام تر معاملات جو بھارت کے اندر ہو رہے ہیں اور جو بھارت پاکستان سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، ان دونوں کو ڈسکس کریں گے آج. اور اس کے علاوہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک جو وہاں پر موجود کھلاڑی تھے انہوں نے پاکستانی وردی پہنی اور پھر پاکستانی قومی ترانہ بھی سنا اور اس پاداش میں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے جس کی کل فوٹیج ہم نے آپ کو دکھائی تھی. ان تمام تر لڑکوں کو بھارتی قابض فوج نے گرفتار کر لیا ہے. ایک اور اہم ایشو جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے جو آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہو رہی ہے اور جو مستقبل ہے پاکستان کا وہ تابناک نظر آتا ہے. تو یہ اہم معاملہ ہے آئی ایم ایف کی اگر بات کی جائے. اس کے علاوہ جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ترقی اور امن کے لیے کھیلوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے پاکستان سمیت پوری دنیا میں. اور آخر میں ہم کچھ بات کریں گے مصباح الحق کی جو پاکستان کے کپتان رہے ہیں. اب وہ ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں. ان کی یہ آخری سیریز ہوگی جو ویسٹ انڈیز کے ساتھ پاکستان کھیل رہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ کو جاری رکھیں گے. یہ تو ٹاپ سٹوریز تھی، آپ نے جان لی. ان کی تفصیل ہوگی اور ان پر تجزیہ لیں گے لیکن بریک کے بعد.
میں حقیقت کتنا گمان، کتنا غصہ، کتنا ابہام۔ ہم جائزہ لیں گے ساتھیوں کے تجزیوں کا، کھولیں گے مذاکروں کی گرہوں کو اور تجزیوں کے پیچھے چھپی حسرتوں کو، کسی پر اعتراضات اور کسی پر عنایات، کوئی قانون شکن اور کوئی قانون پسند۔ کیا دکھایا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پر اور کیا لکھا جا رہا ہے اخبار میں، یہ کہاں کی صحافت ہے؟ آئیے اتفاق کیجیے، ہمارے ساتھ فیصلہ کیجیے، کیا صحیح کیا غلط اور کیا جھوٹ۔ ہمارے ساتھ پروگرام اینگر پرسن۔ اب رہیے باخبر، تازہ، معتبر اور مستند خبروں سے۔ تفریح تباہ پر مبنی معلومات صرف پی ٹی وی کے مصدقہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے منسلک ہو جائیں، جو فرق واضح کر دے گا۔ قابل اعتبار ذرائع اور غیر تصدیق شدہ مواد کے درمیان آئیے رابطے کریں مضبوط۔ ٹی ٹی وی، قوم کی آواز۔ بدلتی دنیا، بدلتے حالات، داخلی امور اور بیرونی تعلقات۔ کون بحال، کس کی زندگی وبال، نئی منصوبہ بندیاں یا خوابوں کے جال، حکومتی پالیسیاں اور مسائل کے حل کی تلاش، کس کی دو کس کے ہاتھ، کریں گے ہم نشاندہی عوام سے ایوان تک اور ہوں گے غیر جانبدار تجزیے پروگرام نشاندہی میں زمینی صفائی۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کریں گے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی۔ وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف سے آج چینی وفد نے ملاقات کی اور وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ اس منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد علاقائی تجارت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ جو کاروبار ہے وہ بھی تیزی سے بڑھے گا، اور نہ صرف اس سے پاکستان فائدہ اٹھائے گا بلکہ خطے کے کروڑوں افراد اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اس بات کا اظہار انہوں نے کیا کہ اس منصوبے کو کامیابی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ جب سے چینی صدر شی جن پنگ پاکستان کا وزٹ کر کے گئے ہیں اس کے بعد سے اب تک منصوبوں کو تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے، چاہے وہ انفراسٹرکچر کے منصوبے ہوں یا انرجی کے منصوبے ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ون بیلٹ ون روڈ فورم جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے مئی میں چین میں، اس میں بھی پاکستان شامل ہونا چاہتا ہے اور اس سے بہت فائدہ ہوگا خطے کے باقی ممالک کو بھی اس منصوبے میں شامل کرنے کے حوالے سے۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو برطانیہ ہے وہ بھی اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اور چین کے اس منصوبے میں ایک فریق بننا چاہتا ہے، شامل ہونا چاہتا ہے اور اس کے جتنے بھی ثمرات ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایران نے اس خواہش کا اظہار کیا، سعودی عرب نے اس خواہش کا اظہار کیا، افغانستان نے اس خواہش کا اظہار کیا اور اب برطانیہ بھی خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ اس منصوبے کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اس پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ اسد یار خان، معذرت کے ساتھ سہیل باجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل، آپ نے اس وزٹ کو رپورٹ کیا جو چینی وفد نے آج وزیراعظم پاکستان سے ملاقات کی، کیا بتا پائیں گے، ڈیٹیلز کیا ہیں؟ جی، یہ اسلام آباد میں آج ملاقات ہوئی ہے۔ چین کی سیاسی مشاورتی کونسل جو ہے اس کی قومی کمیٹی کے چیئرمین کی قیادت میں یہ وفد وزیر اعظم محمد نواز شریف سے ملا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، اور اس میں وزیر اعظم محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین اقتصادی راہداری اور اس سے متعلقہ منصوبے جو ہیں وہ دونوں ملکوں کے عوام کی بہبود اور علاقائی روابط کو مضبوط اور مربوط بنانے کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ جو چین کے وقت کی ملاقات تھی اس میں نہ صرف علاقائی تجارت اور کاروبار کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے بلکہ جو
باہمی تجارتی سرگرمیاں ان کے فروغ سے خطے کے عوام کو جو فائدہ ہوگا اس پر بھی تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا ہے. خطے میں مجموعی طور پر ایشیا کا، جنوبی ایشیا کا جو یہ علاقہ ہے، اس میں دنیا کی 1/3 آبادی اب موجود ہے، اور اس آبادی کا ایک بڑا صارفین کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے یہ، جس کے لیے ہر جو دوسرا ملک ہے اس کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جڑے، خاص کر کے پاک چین اقتصادی راہداری کے ساتھ جڑے، اور مستقبل میں جو ابھرتی ہوئی معیشت ہے چین اور پاکستان، ان کے ساتھ اس کے تجارتی تعلقات قائم ہوں. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ سیاسی مشاورتی کونسل کی قومی کمیٹی کے دورے سے پاکستان اور چین کی پارلیمنٹ کے درمیان ادارہ جاتی رابطے قائم ہوں گے، اور دونوں ملکوں کی پارلیمنٹ کے درمیان قریبی تعاون سے پاکستان اور چین کے مضبوط دوستانہ تعلقات جو پہلے سے ہیں وہ مزید مستحکم ہوں گے. صحیح. اچھا سہیل، جو دہشت گردی کے حوالے سے کنٹریبیوشن رہی ہے، جس طرح پاکستان یہ جنگ لڑا ہے اور چین کا پاکستان کو ساتھ رہا ہے، اس میں سپورٹ رہی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل، دونوں ملکوں کا جو اس خطے میں اس وقت واحد ایک رکاوٹ ہے ترقی کی راہ میں، یا اس خطے کو ترقی یافتہ، اس خطے کے جو ممالک ہیں ان کو ترقی یافتہ ممالک بنانے کی راہ میں جو رکاوٹ ہے، اس میں دہشت گردی ایک بڑا فیکٹر تھا جو اس میں حائل ہو رہی تھی. اس کو ختم کرنے کے لیے صرف پاکستان کی کوشاں نہیں ہے، بلکہ چین جو ہے وہ ہمیشہ سے اس میں ساتھ دیتا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پاکستان چین اقتصادی راہداری کے جو اہداف ہیں ان کا حصول تبھی ممکن ہو سکے گا جب اس علاقے میں امن ہوگا، پاکستان میں امن ہوگا، اور افغانستان اور خطے کے دیگر ممالک میں امن ہوگا. تو دونوں ملکوں کی یہ مشترکہ خواہش رہی ہے، اور اس مقصد کے لیے افغانستان میں امن و استحکام کی کوششوں میں بھی دونوں ایک دوسرے کے موقف کے حامی ہیں. اور بالکل اسی طرح سے پاکستان میں جو دہشت گردی کے خاتمے کی کوششیں ماضی میں بھی ہوئی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں، ان میں چین پوری طرح سے پاکستان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. اچھا، جو فورم ہو رہا ہے مئی میں چین میں، ون بیلٹ ون روڈ، اس کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ بہت ایگر ہیں، بہت منتظر ہیں اس فورم کے، اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں. دیکھیے، یہ جو ون بیلٹ ون روڈ کا تصور تھا چین کی جانب سے دیا گیا، اس پر پاکستان نے سب سے پہلے اس کی حمایت کی اور اس کے ساتھ چلنے کا عزم کا اعادہ کیا، اور دونوں ملکوں نے اس کو عملی شکل دی. عالمی سطح پر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں یہ گزشتہ مہینے ایک اجلاس ہوا تھا جس میں پہلی بار اس کا اعتراف کیا گیا. اقوام متحدہ نے اس کو تسلیم کیا کہ ون بیلٹ ون روڈ کا جو تصور ہے یہ پورے ریجن کی ترقی کے لیے، امن کے لیے، استحکام اور عوام کی خوشحالی کے لیے ایک بہترین ویژن ہے، اور اس پر عمل ہونا چاہیے. تو پاکستان اور چین دونوں مل کر اس پر عمل درآمد کے خواہاں ہیں، اور وزیر اعظم محمد نواز شریف اور پاکستان کی اعلیٰ سطح جو قیادت ہے وہ اس حوالے سے چین میں ہونے والے پہلے بھی جو فورمز ہیں ان میں شرکت کرتے رہے ہیں، اور پاکستان میں اگر کوئی اس طرح کا فورم ہوتا ہے تو چین کی جانب سے بھی اعلیٰ سطح قیادت اس میں شرکت کی خواہش کا اظہار کرتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں ممالک اس سلسلے میں اہم خیال ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ سہیل باجوہ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آج ہونے والی اس اہم ملاقات کے حوالے سے. آگے بڑھیں گے اور پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں، کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ امریکہ نے ثالثی کی پیشکش کی جس کو مسترد کر دیا بھارت کی جانب سے، پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا. لیکن آج ہمیں یہ رپورٹ ہو رہا ہے انڈین میڈیا سے کہ جو سشما سوراج ہیں انہوں نے لوک سبھا میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے گلگت بلتستان کے علاقے کو کوشچن کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان 5واں صوبہ بنانا چاہتا ہے گلگت بلتستان کو، جو ٹھیک نہیں ہے، جو انٹرنیشنل قوانین ہے اس کے برخلاف ہے. لیکن دوسری جانب جو رپورٹ ہو رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں کہ بھارت چین کے ساتھ جو متنازع سرحد ہے اس پر فوجی سڑک تعمیر کر رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس تعمیر کے لیے پہاڑوں کی کٹائی کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے. اور یہ ریاست اروناچل پردیش ہے جہاں پر ہمالیہ کے ساتھ سرحدی علاقہ ہے بھارت کا، جس پر وہ یہ تعمیر کرنا چاہتا ہے سڑک، فوجی سڑک، جس سے فوجی اعتبار سے بہت فائدہ ہوگا بھارت کو. لیکن یہ بھی بین الاقوامی قوانین کے برخلاف ہے، اور جو رپورٹ کیا گیا انٹرنیشنل میڈیا میں اس کے مطابق سڑک کی تعمیر سے 34 کلومیٹر فاصلہ اس سرحد سے کم ہو جائے گا بھارت کا. یہ اروناچل پردیش ہے جو سرحدی علاقہ ہے جہاں پر یہ تعمیر کی جا رہی ہے، اور چینی سرحد کے ساتھ یہ تعمیری کام جو ہے یہ بھی انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی ہے. اس پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان صاحب. حافظ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. یہ جو معاملات ہیں جو اب لوک سبھا میں بھی، راجیہ سبھا میں بھی ڈسکس ہو رہے ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے، اس کی قانونی حیثیت کے حوالے سے، اور جبکہ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود بھی بھارت جو ہے اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ کر رہا ہے، اور جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کو بھی پامال کر رہا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ جب بھی ہندوستان نے اپنے اندر کے معاملات کو سلجھانے ہوں تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا غیر ضروری پنگا لینے کی کوشش کرتا ہے. گلگت بلتستان نے ڈوگروں سے اور نریندر مودی کے جو آقا تھے ان سے باضابطہ طور پر جنگ کر کے جدوجہد کے ذریعے آزادی حاصل کی اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا. اور اب چونکہ 2-3 مراحل ایسے آئے جس میں ہندوستان کو گلگت بلتستان بڑی کہتے ہیں کہ ان کو یاد آنا شروع ہوا. سب سے پہلے جب گلگت بلتستان کے تھرو ہمارے ایوب خان صاحب کے دور میں جب کیس بنی تو اس وقت بھی انہوں نے بہت زیادہ واویلا اٹھایا، لیکن الحمدللہ وفاقی حکومت اور چینی گورنمنٹ نے اس دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے شاہراہ قراقرم تعمیر کی. اور اس کے بعد جب بھی گلگت بلتستان کے یہاں پہ دیامر بادشاہ ڈیم کی بات آتی ہے تو یہ ایشو اٹھاتے ہیں، آگے پیچھے نہیں. تو اب خاص طور پہ جو سی پیک ہے، سی پیک کے بعد تو گلگت بلتستان اس کا انٹری پوائنٹ ہے اور یہاں کے لوگ 2/3 میجورٹی ہماری جو گورنمنٹ ہے، اس کے علاوہ اپوزیشن کے ممبران اور جتنی بھی سیاسی قوتیں وہ سب اس پروجیکٹ کو سپورٹ کرتی ہیں. اور ہندوستان ریجن میں آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے. آپ نے رات کو خبروں میں سنا ہوگا کہ برطانیہ نے بھی سی پیک میں جو ہے اپنی شمولیت کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. تو خطے کے اندر پاکستان کو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک ایمرجنگ قوت کے طور پہ پاکستان سامنے آ رہا ہے اور ریجنل کنیکٹیوٹی کا جو ہے وہ پورا جو سبب جو ہے وہ پاکستان بن رہا ہے. تو ہندوستان کو اس معاملے سے تکلیف تو ہونی ہے، فطری بات ہے، اور انہوں نے غیر ضروری جو ہے وہ پنگے لیے ہیں. اب گلگت بلتستان اس متنازع کشمیر جو مسئلہ کشمیر ہے UN ریزولوشن کا یقیناً اس کا حصہ ہے. تو آئے پھر مانیں، کشمیر کو متنازع مانیں، ڈائیلاگ پہ بات چیت کریں، ہندوستان پاکستانی قیادت کے ساتھ بیٹھے اور مسئلے کو ریزالو کریں. لیکن جس طرح حافظ صاحب ہم نے دیکھا کہ امریکہ ثالثی کی پیشکش کر چکا، لیکن اس کو بھی حال ہی میں مسترد کر دیا بھارت نے. پاکستان نے تو اس کو خوشائن قرار دیا ہے اور پاکستان تو چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے اور جو کشمیریوں کے مسائل ہیں وہ تو حل کرے، جو ان کا حق ہے وہ تو ان کو دیا جائے. جی دیکھیں، پاکستان نے شروع سے بڑا کلیئر کٹ سٹانس لیا ہوا ہے اور جو یونائٹڈ نیشن میں ریزولوشن جو ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ نہرو نے جا کے یہ ریزولوشن کروایا تھا. اور اس کے بعد سے آج تک پاکستان کا اسٹل یہی موقف ہے کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ یا یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے مطابق بات کرنے کے لیے تیار ہے. اب ہندوستان کہتا ہے جی کشمیر کو آپ متنازع مانیں ہی نہ، اس کو باہمی مسئلہ ہے اور اس کو متنازع نہیں مانتے. تو جب آپ متنازع نہیں مانتے تو گلگت بلتستان کے حوالے سے پھر آپ بات کیوں کرتے ہیں؟ تو اگر آپ کشمیر کو متنازع مانتے ہیں، گلگت بلتستان بھی ریاست جموں و کشمیر کا UN ریزولوشن کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے، تو بھی ٹھیک ہے، آئیے کشمیر پہ بات کریں پاکستان کے ساتھ. اس طرف بھی وہ جو ہے وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ جو گلگت بلتستان کے متعلق ان کے اپنے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جو بات چیت ہوتی ہے یا نریندر مودی وقتاً فوقتاً اس ایشو کو اٹھاتا ہے، اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ چائنا پہ پریشر ڈالا جائے کہ آپ اس سی پیک سے پیچھے ہٹ جائیں. پاکستان پہ تو ان کا پریشر چل نہیں سکتا اور چین نے دو ٹوک الفاظ میں اس کو مسترد کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی میں سنکیانگ گیا ہوا تھا، یہاں پہ گلگت بلتستان اور سنکیانگ کے درمیان بھی فیڈرل گورنمنٹ اسلام آباد نے اور بیجنگ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ دونوں ریجنز بھی آپس میں جو ہے وہ JCCs بنائیں اور ورکنگ ریلیشنز کو بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں ایک دوسرے کی جو ہے وہ مدد کریں. تو الحمدللہ میں 4 دن سنکیانگ میں رہا، وہاں پہ گورنر سے لے کے ٹاپ ٹو باٹم سب سے ڈیٹیل میٹنگز رہی اور ہم نے کچھ MOUs بھی سائن کیے ہیں اور کچھ ڈیولپمنٹ پہ ہم نے کام شروع کرنا ہے. تو یہ ان کو تکلیف یہ ہے کہ گلگت بلتستان ترقی کرے گا، یہاں پہ جو یہ معاشی ہب بنے گا تو اس پار کشمیر میں جو ہے جو تحریک ہے وہ اور زور پکڑے گی. اس طرف چونکہ وہاں ہیومن رائٹس بھی نہیں ہے، انسانی حقوق کی وائلیشن ہے، نہ ترقی ہے نہ ڈیولپمنٹ ہے، وہ لوگوں کو صرف اور صرف آئے روز لاشیں ہی مل رہی ہیں. اچھا، آپ نے جو انتہا پسندانہ چہرہ ہے وہ بھی بھارت کا دیکھا ہوگا. جس طرح ہم خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ وہاں پر اب زیادہ اکثریت میں جو انتہا پسند ہندو ہیں وہ اپنی جو انتہا پسندانہ
कार्रवाइयां हैं वो जारी रखे हुए हैं। जिस तरह कल रिपोर्ट हुआ कि एक 55 साला शख्स को शहीद कर दिया गया, 15 से ज्यादा लोगों को वहां पर जख्मी कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो गाय को लेकर जा रहे थे उस गाड़ी में। पहले तो उस गाड़ी में तोड़ फोड़ की, फिर लोगों को भी मारा पीटा। तो ये किस किस्म का चेहरा है जो इस वक्त वहां पर रहने वाले जो अक़लियतें हैं, खासतौर पर जो मुसलमान हैं, उनको दरपेश है मसाइल? देखिए, हिंदुस्तान में मुसलमान कहने के लिए तो लफ्ज़ अक़लियत बहुत छोटा लफ्ज़ है। देखें, वहाँ आबादी का तकरीबन वो 20% है, यानी पाकिस्तान की आबादी जितने मुसलमान हिंदुस्तान में बसते हैं उनके साथ जो सलूक रवा पहले से रखा गया था, चूंकि वो सेकुलरिज्म के आड़ में कुछ चीजें वो छुपाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसका वो चेहरा भी बेनकाब कर दिया है। और आप देखें, पाकिस्तान तो हमें एक इस्लामी ममलिकत है, लेकिन हिंदुस्तान दावा करता था हम एक सेकुलर स्टेट हैं। आज तक पाकिस्तान में कोई मजहबी इंतहा पसंद को यहाँ के अवाम में सपोर्ट नहीं किया कि वो इस्लामाबाद में बरसर इक़्तिदार आ सकें। बिल्कुल, ये हमारा सॉफ्ट और उजला हुआ चेहरा है जो पाकिस्तान का दुनिया भर को पता है। और हम एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, और हिंदुस्तान में स्टेट की तरफ से ही एक्सट्रीमिज्म को, इंतहा पसंदी को फरोग दिया जा रहा है। यहाँ कोई सोच सकता है कि पाकिस्तान में किसी हिंदू भाई को अपने रसूमात अदा करने के लिए कोई मुश्किल हो? अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की मुश्किल नहीं। हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमानों का जो जीना हराम किया गया है, उसके बाद दलितों के साथ जो सलूक हो रहा है, सिखों के साथ जो सलूक हो रहा है, तो अब नरेंद्र मोदी ने एक पूरे सूबे का एक क्रिमिनल आदमी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर लगा दिया है, और उससे हिंदुस्तान का अंदर का जो बातिन था वो दुनिया के सामने जाहिर हो रहा है। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदुस्तान को उसके जो असली चेहरा जहां सामने लेके आ रहा है, वहां ये दुनिया को समझने में भी अभी आसानी हो रही है। ह्यूमन राइट्स की क्या सूरत हाल है वहां पे, और खास और मकबूजा कश्मीर के अंदर आप देख रहे हैं कि जो तहरीक आज़ादी है, जद्दोजहद आज़ादी है, उसको किस तरीके से कुचला जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ने शुरू से एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग, चाहे वो अपोजिशन में हैं, चाहे राइट विंग के हैं, चाहे वो लेफ्ट विंग के हैं, सब के सब जो है वो पाकिस्तान के वफादार हैं। पाकिस्तान के साथ जीना मरना है, और यहाँ दो राय है ही नहीं। इवेंचुअली हुकूक तो मिल रहे हैं वहां पर रहने वाले जितने कश्मीरी हैं, जितने गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले रिहायशी हैं, उनको हुकूक तो मिल रहे हैं बुनियादी तमाम तर। उन पे देखें काम भी हो रहा है, तालीम भी वो हासिल कर रहे हैं, सेहत की भी सहूलियात वहां पर नजर आती हैं। तो ये चीज तो सबके सामने है कि किसी किस्म की कोई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही वहां पर। अल्हम्दुलिल्लाह 100%, क्योंकि यहाँ पे एक पूरा निजाम जो बाकी सूबों में है वो यहाँ राइज है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, प्रेस इंडिपेंडेंट है, दुनिया भर के चैनल्स, इवन बीबीसी, सीएनएन के नुमाइंदे भी गिलगित बल्तिस्तान में बैठे हैं। बिल्कुल, और आजादाना तौर पर काम और कर रहे हैं। टूरिज्म की टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आती है, विजिट करती है। जी, 15 से 20 लाख टूरिस्ट आते हैं, और उसमें तकरीबन 15,000 फॉरनर हर साल आता है। वो जाके डॉक्यूमेंट्री छापते हैं, और इस इलाके के लोगों के बारे में आजादाना तौर पर मालूमात ली जा सकती हैं। और एक ही यहाँ लोगों का मुतालबा है, वो यही है कि हमने पाकिस्तान के आईन में शामिल होना है। वो कहीं अलहदगी की बात यहाँ नहीं हो रही है। बिल्कुल सही, कोई एक भी नहीं। इस वक्त जो लोग मुत्तफिका तौर पर एक ही आवाज में बात करते हैं वो यही करते हैं, हमें जो है आईन पाकिस्तान में भी शामिल किया जाए। बिल्कुल। तो इस स्पेशल स्टेटस में कुछ इश्यूज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम साहब ने सरताज अजीज साहब की सरबराही में कमेटी बनाई है, सही, और उसको रिजॉल्व किया जा रहा है। हमने अपनी रिपोर्ट, मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूँ, हमने रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर साहब को दे दी। जैसे फॉर्डर रिफॉर्म्स थे, ऐसे कुछ रिफॉर्म्स जीबी में भी होने जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एजुकेशन से लेके, ह्यूमन राइट से लेके, आपके तमाम तर वो फैसिलिटीज जो है वो लोगों को मुहैया हो रही है। फिर ये सी पे ठीक, गिलगित बल्तिस्तान में चूंकि 50,000 मेगावाट का हाइड्रो पोटेंशियल है, हिंदुस्तान को तकलीफ ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में जामिर बादशाह डैम और सी पैक का आगाज हो रहा है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, और पाकिस्तान का टोटल जो बिजली की जरूरत है वो 25,000 मेगावाट है। बिल्कुल सही। जबकि यहाँ से आप नेशनल ग्रिड को अगर मिला देते हैं तो 50,000 मेगावाट का पोटेंशियल है। तो पाकिस्तान माशी तौर पर भी गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए जहाँ इकोनॉमिक कॉरिडोर है का हिस्सा है, वहाँ गिलगित बल्तिस्तान मुस्तकबिल में जो पावर कॉरिडोर बन सकता है। तो वो किसी भी तरीके से इस खित्ते को दुनिया में उछाल के
وہ جو انویسٹرز کی توجہ آتی ہے، جو انویسٹمنٹ آنی ہوتی ہے، اس کو ڈسٹرب کرنے، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہو رہے جتنا بھی وہ کامیاب نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں بیامر بادشاہ ڈیم جو سی پیک کا حصہ بن گیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو دونوں ملکوں نے جو ہے اس بات میں نہ ان کی پرواہ کی ہے. تو پاکستان میں اس وقت جس طرح ایٹمی دھماکہ کے حوالے سے کنسنسس تھا، اس طرح جو سی پیک کے حوالے سے کنسنسس ہے. بالکل صحیح. اور اسی طریقے سے چائنا میں جو ہے وہ الحمدللہ دو رائے نہیں ہے. وہ ہر محاذ سے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس پروجیکٹ کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ چائنا میں بھی جو ان کا نارتھ ریجن ہے وہاں ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نے آگے بڑھنا ہے، اور ہندوستان نے آئسولیٹ ہونا ہے، پاکستان نے ایشیا کا ٹائگر بننا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ حافظ حفیظ الرحمان، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، ہم سے بات کر رہے تھے، اور ان تمام تر باتوں کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے کہ پاکستان گلگت بلتستان کو اگر اپنا سمجھتا ہے تو وہاں پر ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، وہاں پر ان کو حقوق بھی دیے گئے ہیں، اور یہ اس چیز کی اگر بات کرنی ہے تو پھر مقبوضہ جموں کشمیر کی بات بھی بھارت کو کرنی ہوگی. آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ترقی کے لیے اور امن کے لیے جو کھیلوں کا کردار ہے اس کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے. آج اس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور فوکس اس بات پر ہے کہ کھیلوں کو کس طرح ہم امن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ترقی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو قومیں ترقی جنہوں نے کی ہے انہوں نے ان چیزوں کو استعمال کر کے ترقی کی ہے، جو کانفلکٹس ہیں آپس میں ان کو دور کر کے ترقی کی ہے، اور بہت ضروری ہے کہ کھیلوں کو ہم امن کے لیے اور ترقی کے لیے استعمال کریں. اسی حوالے سے ایک رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے. کھیلوں میں شرکت مردوں اور خواتین کا مشترکہ جذبہ ہے. کھیل جسمانی بہبود اور سماجی طور پر بااختیار بنانے کے لیے ایک اہم قوت ہیں. صحت مند معاشروں میں امن کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے کھیل ایک بہترین طریقہ عمل ہے جس میں دقیانوسی تصورات کے خلاف لڑتے ہوئے غیر مساوی نظام کو معاشرے سے ختم کیا جا سکتا ہے. یونیسکو بین الاقوامی تنظیم کے تحت 6 اپریل کو ترقی اور امن کے فروغ کے لیے کھیل کا عالمی دن منایا جاتا ہے. یہ دن منانے کا مقصد لوگوں میں کھیل کی اہمیت سے روشناس کرانے کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دینا ہے کہ کھیل صرف جسمانی سرگرمی ہی نہیں بلکہ ترقی اور امن کے فروغ کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے. ایک اندازے کے مطابق ہر سال 3.2 ملین اموات جسمانی غیر فعالیت کے باعث ہو رہی ہیں. اسی مناسبت سے یونیسکو نے عالمی ادارہ صحت کے ساتھ مل کر منصفانہ معیار زندگی بنانے کے لیے جسمانی تعلیم کو اسکولوں اور یونیورسٹیز میں شامل کیا ہے. یہ انسانی حقوق اور سماجی اور اقتصادی ترقی پر مثبت اثر و رسوخ کے لیے اقوام متحدہ کی طرف سے ایک بہترین اقدام ہے. کھیلوں کے فروغ کے لیے اولمپکس مقابلوں کا انعقاد ایک زبردست سرگرمی ہے جو کہ بہت سے ممالک کے کھلاڑیوں کو ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جس میں پاکستان کے کھلاڑیوں نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. لہذا کھیل کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے حقیقی کوششوں کی ضرورت ہے. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اسی پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سینئر سپورٹس جرنلسٹ مرزا اقبال بیگ صاحب. مرزا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں کھیلوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے امن کے لیے اور ترقی کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی ضروری ہیں کھیلیں خاص طور پر امن کے لیے اور قوموں کی ترقی کے لیے؟ کرتے ہیں اور کسی بھی ملک کی شناخت میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بعض ممالک ایسے جو چھوٹے سے ممالک ہیں لیکن ان کے ایتھلیٹس جس طرح سے پرفارمنس دیتے وہ دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں. پاکستان بھی 1994 ایک ایسا سال تھا جب 4 چیزوں کا عالمی چیمپئن رہا پاکستان، جس میں ہاکی، کرکٹ، اسکواش اور سنوکر شامل تھی. لیکن اب بتدریج پاکستان میں کھیلوں کی صورتحال ناگفتہ بے ہوتی جا رہی ہے، لیکن کھیلوں کے ذریعے ہی قوموں کی شناخت ہوتی ہے،
खेलों के जरिए जब आपका सब जलाली परचम लहराता है, परफॉर्मेंस कोई देता है, तो उससे एक मस्बत पैगाम जाता है। आप देखें जहांगीर खान स्क्वाश के आलमी चैंपियन, जिस अंदाज से उन्होंने स्क्वाश कोर्ट्स पर अपनी हुक्मरानी का लोहा मनवाया, तो बाद ममालिक ऐसे थे जो पाकिस्तान को नहीं जानते थे, लेकिन जहांगीर खान की वजह से वो ममालिक पाकिस्तान को जानने में कामयाब हुए। और फिर हॉकी में जिस तरह से पाकिस्तान ने कारकर्दगी पेश की, स्नूकर में जिस तरह 2 वर्ल्ड चैंपियन बने, मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद आसिफ, उन्होंने पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद किया। क्रिकेट में तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता 92 का, फिर 2009 का वर्ल्ड T20 जीता। तो यकीनन खेल किसी भी कौम के तशख्खुस को उजागर करने में, उसकी साइकोलॉजी को सामने लाने में, उसके लोगों की जो सलाहियत है उसको सामने लाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा मिर्जा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो नौजवान हैं वो किसी भी मुल्क की तरक्की में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान में चूंकि नौजवानों की तादाद ज्यादा है, तो कितना जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा खेलों को फरोग दिया जाए, उन नौजवानों को उस खेलों की तरफ लाया जाए। जिस तरह हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत से खेल पाकिस्तान में डिक्लाइन का शिकार हैं, तो नौजवान उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उनको चैनलाइज करने के लिए खेलों का कितना बड़ा किरदार आप समझते हैं? देखिए शेरदिल, इसमें एक जामे हमें प्रोग्राम तरतीब देना होगा। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट आ गया है, फिर उसके बाद गेम्स खेलते हैं एक्सबॉक्स पर, प्ले स्टेशन पर लड़के, तो वो तब उस तरफ माइल नहीं हो पाते। और फिर दूसरे हमारे यहाँ जो मैदान है उन पर भी कब्जे होते जा रहे हैं। मैं कराची की बात करूं और भी दीगर शहरों में मैदान नापैद होते जा रहे हैं। तो ये हुकूमत का किरदार है, क्योंकि जब से वफाकी वजारत खेल को डिसॉल्व किया गया और बैनुल सूबाई राब्ते की वफाकी वजारत बनाई गई, उसके अंदर आ गए खेल, और सूबाई अपने अलग अलग सूबाई वजीर खेल है। तो इस सिलसिले में हुकूमत को एक जामे प्रोग्राम तरतीब देना होगा। पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है शेरदिल, ऐसे ऐसे खिलाड़ी पाकिस्तान में मौजूद हैं कि जिन्होंने इस मुल्क का सब जलाली परचम सर बुलंद किया है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें गाइडलाइन देने की जरूरत है। अगर हम एक जामे प्रोग्राम तरतीब देते हैं, हुकूमत इसमें इन्वॉल्व होती है, खेलों के मैदान आबाद किए जाते हैं, कब्जा माफिया से उनकी जान छुड़ाई जाती है, खिलाड़ियों को सहूलतें फराहम की जाती हैं, तो मैं नहीं समझता कि इन नौजवानों को कोई रोक सकेगा। ये बहुत आगे जा सकते हैं पाकिस्तानी नौजवान। मिर्जा साहब, ओलंपिक्स की बात करें तो उसमें पाकिस्तान जब परफॉर्म करता था तो एक आधा मेडल तो पाकिस्तान के हिस्से में आता ही था, लेकिन अब तो ये सूरत हाल भी नहीं नजर आती कि पाकिस्तान किसी भी बड़े इवेंट में शिरकत करे और कोई ब्रॉन्ज मेडल ही हासिल कर ले। तो ये जो ओलंपिक्स में हमारा डिक्लाइन है, वो क्या आप समझते हैं यही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और ये तमाम तर मामला हैं जो वजह बन रहे हैं? शेरदिल, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और दूसरे फिर ताकत की रस्साकशी, 2 पैरेलल एसोसिएशंस का बन जाना, मुख्तलिफ ग्रोह जो है उनकी नजरें खेलों की तरफ होना कि फंड ले लिए जाएं, इस चीज को भी खत्म करना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान अपनी आजादी के अगले ही बरस 1948 के लंदन ओलंपिक्स में शरीक हुआ। अब आप देखें पाकिस्तान ने हॉकी में तो गोल्ड मेडल जीता 1960 के रोम ओलंपिक्स में, 1968 के मैक्सिको ओलंपिक्स में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान जीता 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हॉकी में। लेकिन आप देखें 50 के अशरे में बशीर भोला भाला पहलवान ने कांसी का तमगा जीता रेसलिंग के शोबे में, और फिर 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में पाकिस्तानी बॉक्सर हुसैन शाह ने कांसी का तमगा जीता। तो ये वो दौर था जब पाकिस्तान खेलों में बहुत आगे था। तो रफ्ता रफ्ता उसमें कमी वाकई हुई है, लेकिन इससे नाउम्मीद या मायूस नहीं होना चाहिए। अगर सही इकदाम किए जाए शेरदिल, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है हर खेल में कि पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। सही। अच्छा, आखिर में मिसबाउल हक रिटायर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये उनकी आखिरी सीरीज होगी। जो मिसबा की कंट्रीब्यूशन रही, जितनी तनकीद उनके ऊपर हुई, फिर भी उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। क्या कहेंगे आप मिसबाउल हक के हवाले से? शेरदिल, मिसबाउल हक की रिटायरमेंट से पाकिस्तान क्रिकेट का एक सुनहरी बाब जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। 2001 में उन्होंने कैरियर शुरू किया, फिर उसके बाद टीम से इन और आउट होते रहे, फिर 2010 से सही मानों में वो पाकिस्तान टीम में मुस्तकिल खेले। आप देखें कि 53 टेस्ट मैच उनकी कप्तानी में पाकिस्तान 24 जीता, तो इससे अंदाजा लगाए 45% उनका रेशो था विनिंग। तो मिसबाउल हक ने पाकिस्तान के लिए जो लॉरल्स लेकर आए हैं और जिस तरह से एक बिखरी हुई टीम को उन्होंने जमा किया 2010 के
स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बाद तो सारा क्रेडिट मिसबा को दिया जाता है। पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आए, तो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट का मॉडरेट जब भी पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख लिखने बैठेगा, मिसबाहुल हक का नाम उन चंद खिलाड़ियों में जरूर शामिल होगा जिन्होंने इस मुल्क के सबजलाली परचम के लिए कारनामे सर अंजाम दिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमसे बात कर रहे थे स्पोर्ट्स डे के हवाले से भी, और साथ ही साथ मिसबाहुल हक रिटायर हो गए हैं, हम उनको गुड लक कहेंगे इस आखिरी सीरीज में भी वो पाकिस्तान को जीत दिलाएं। वो कप्तान है जिन्होंने पाकिस्तान को नंबर 1 आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहुंचाया, और स्टेबल रखने में भी काफी उनकी जो है वो कोशिशें हैं कि पाकिस्तान दोबारा से वो नंबर 1 पोजीशन हासिल कर सके एक दफा फिर। हम उनको गुड लक कहेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, और आखिर में आप देख सकेंगे कि इस्लामाबाद में इमर्जिंग यंग वुमेन लीडर्स कांग्रेस के हवाले से एक रिपोर्ट है, वो आप देखेंगे। और इजाजत दीजिए लाइव एट 5 की पूरी टीम को अल्लाह ने के बाद। खवातीन जिंदगी के हर शोबे में फाल किरदार अदा कर रही हैं। नौजवान खवातीन की हौसला अफजाई और रहनुमाई के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज ने ऑस्ट्रेलियन हुकूमत के ताउन से एक सेमिनार का इनेकाद किया, जिसकी मेहमान खुसूसी BISP की चेयरमैन मारवी मेमन थी। तकरीब में पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की सफीर, चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से नौजवान खवातीन रहनुमाओं ने शिरकत की। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, वुमेन रीजनल नेटवर्क और सिटी स्कूल के साथ ताउन से हमने ये सेलेक्ट की हैं खवातीन जो कि इमर्जिंग लीडर्स हैं, जिनको थोड़ा सा उसको कहते हैं ना सहारे की ज़रूरत है कि उनको एक लाइमलाइट में लेके आएंगे, उनको कितना ज़बरदस्त काम करें। ये 22-23 लड़कियाँ हैं और पूरे पाकिस्तान से हमने इनकी एप्लीकेशन दी थी, सिलेक्ट किया इनको। ये चारों सूबों से हैं, GB से हैं, कश्मीर से और फाटा से हैं। It's a very, very exciting opportunity for a lot of young women who are doing marvellous projects right across Pakistan to share their experiences and move Pakistan forward. And the City School is delighted to be sponsoring their involvement in this Congress. इस मौके पर खिताब करते हुए BISP की चेयरमैन मारवी मेमन ने कहा कि खवातीन तमाम शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। खवातीन को ताकतवर और बाइख्तियार बनाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। ऑस्ट्रेलियाई सफीर ने कहा कि वो इस प्रोग्राम में शिरकत करके खुशी महसूस करते हैं और हमें सिंफी तकसीम को बालाए ताक रखते हुए खवातीन को मुआशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाना होगा। I'm really excited to be here today in the second Emerging Young Leaders Conference because it's so wonderful to see such talented young women in the same room together, like finding solutions for different societal issues and getting inspiration and peer learning from each other. And I'm moderating one of the panels here, and I'm really excited also to see like how the female politicians can give input for these young leaders in order to take up their careers further. पूरे पाकिस्तान से जितने भी वुमेन हैं वो सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो इसमें ये फ़ायदा हमारे लिए है कि नेटवर्किंग हो रही है। इसके अलावा जो रीजनल डेवलपमेंट पे जो काम कर रहे हैं NGO सेक्टर में, सिविल सोसाइटी के जर्नलिस्ट हैं वगैरह, तो जितने भी वुमेन इमर्जिंग वुमेन हैं, जैसे कहते हैं कि टू बी विजिबल, अगर कोई लीडर है तो उसको विजिबल होना चाहिए। जो वुमेन है जितने, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है इस कांग्रेस को अटेंड करने से, उनकी नेटवर्किंग में इजाफा होगा और बहुत सारी नई चीज़ें मालूमाती मिलेंगी। इस तरह के प्रोग्राम से न सिर्फ नौजवान खवातीन की हौसला अफजाई होगी, बल्कि उन्हें पेशावराना खवातीन के साथ मिलकर तजुर्बा शेयर करने का मौका भी मिलेगा। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत।